آج ماہ ربیع الاول شریف کی یکم تاریخ ہے اور یہ وظیفہ آپ چاہیں تو ماہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ کو پڑھ لیں یا 2 تاریخ کو پڑھ لیں، دونوں دنوں کو اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والو، سب سے پہلے تمام امت محمدی کو ماہ ربیع الاول کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک اس چاند کے طفیل ہماری تمام پریشانیاں، مصیبتیں، تمام درد و غم، رنج و علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے مہینے کے صدقے ختم فرما دے اور ہمیں اپنی پناہ عطا کر دے اور ہم پر رحمتوں کا سایہ فرما دے، آمین ثم آمین۔ اللہ والوں، ماہ ربیع الاول کی یکم تاریخ اور 2 تاریخ آپ یہ عمل 1 کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی پہلی رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور دوسری رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ عمل 2 صورتوں کا ہے، یہ دونوں صورتیں بہت ہی زیادہ خاص اور برکت والی ہیں۔ ایک صورت ہے سورۃ الاخلاص، جو کہ اللہ رب العالمین کی بے پناہ لاڈلی صورت ہے، اور دوسری صورت ہے سورۃ الکوثر۔ اللہ والوں، آج یہ وظیفہ، یہ عمل جو بھی بندہ میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لے گا، وہ اللہ پاک سے جو بھی مانگے گا، جتنا بھی مانگے گا، جیسا بھی مانگے گا، اللہ پاک سب اس کو عطا فرما دے گا۔ یعنی آج آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا اللہ پاک جب دینے پر آتا ہے تو بے شمار کی فضیلتیں اور برکتیں اور رحمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی آج آپ لوگ جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، جیسا بھی مانگو گے، میرا اللہ پاک سب آپ کو عطا فرما دے گا، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، رمضان المبارک کے مہینے کو ہم لوگ برکت والا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس مہینے کے اندر قرآن کریم نازل ہوا۔ یہ تو وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر صاحب قرآن، یعنی جن پر قرآن مجید نازل ہوا، یہ وہ مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں، آج اس وظیفے کو، اس عمل کو آپ لوگ لازمی پڑھ کر دیکھیے گا، کیونکہ اللہ والوں، میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں، یہ بڑا خاص اور بڑا قیمتی عمل ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، کیونکہ اس رات کو، اس دن کو اللہ والوں رب کی رحمتیں اور رب کی برکتیں موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ اس رات کو اور اس دن کو عام رات یہ دن نہیں کہا جاتا، اس کو انعاموں والی رات اور انعاموں والا دن کہا جاتا ہے۔ تو جو بندہ بھی انعامات حاصل کرنا چاہتا ہے، مال کی صورت میں، اولاد کی صورت میں یا دولت کی صورت میں، تو وہ آج یہ عمل 2 صورتوں والا پڑھ لے۔ یہ دونوں مشکل کشا صورتیں ہیں، یہ وہ صورتیں ہیں جن کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ بس یہ عمل ماہ ربیع الاول کی چاہو تو یکم تاریخ کو پڑھ لو اور چاہو تو 2 تاریخ کو پڑھ لو، دونوں دن آپ کے پاس موجود ہیں۔ پہلے ہفتے کے دن بھی پڑھ سکتے ہیں اور اللہ والوں پہلے اتوار کے دن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ نہایت عظمت اور نہایت برکت والا وظیفہ ہے، دولت کا خاص وظیفہ ہے۔ تو اللہ والوں، یہ عمل آپ لوگ لازمی میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ رزق میں خوب برکت اور رحمت ہوگی۔ آج جو مانگو گے وہ آپ کو ملے گا۔ آج آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ میرا اللہ پاک جب دینے پر آتا ہے پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے یہ وظیفہ ماہ ربیع الاول کی یکم تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، سعودی عربیہ، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کی جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آ جائے، یکم تاریخ آ جائے یا 2 تاریخ آ جائے، یہ عمل ربیع الاول کی یکم تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، جب وقت ملے، جب موقع ملے، آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ کر اپنی قسمت کو 4 چاند لگوا سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں، عمل کی ترتیب کو سمجھ لیں کہ وظیفہ کس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، تنگ دست ہیں، تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، نکاح کی خواہش رکھتے ہیں، اللہ والوں اس عمل کو پڑھیں، اس لڑکی پر دم کریں یا لڑکے پر دم کریں، انشاءاللہ اللہ پاک تڑپنے والی محبت پیدا کر دے گا اور رشتہ وہ لوگ خود لے کر آئیں گے۔ یہ اللہ والوں رب کا معجزہ ہوگا۔ بس آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ ربیع الاول شریف کے یکم تاریخ کو پڑھ لیں یا 2 تاریخ کو پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں کوئی چھوٹا موٹا صدقہ کرنے کی، 1 گلاس پانی کا لے لیں یا پھر 1 مٹھی چینی کی لے لیں، اس طریقے سے یہ عمل کر لیں، ورنہ کچھ رقم بھی رب کی راہ میں آپ لوگ صدقہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کے تمام صدقات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ والوں، یہ تسبیح بہت زیادہ خاص ہے، یہ عمل اتنا تیر بہدف ہے
کہ صرف ایک بار پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل دے گا، آپ لوگوں کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، آپ کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے گا۔ یعنی آج آپ لوگ جو مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، جیسا مانگنا چاہتے ہیں، سب کھل ڈل کے مانگ لیں۔ آج یہ مت سوچیے گا میں تھوڑا مانگ لوں، آج یہ مت سوچیے گا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر آپ لوگ کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ بھی مل جائیں گے۔ تو اللہ والوں، یہ عمل آپ لوگ لازمی پڑھ کر دیکھیے گا، کیونکہ یہ عمل ماہ ربیع الاول کی 1 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا رہا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والا عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ ربیع الاول کی 1 تاریخ اور 2 تاریخ کا واسطہ، ہم سب کی پریشانی، ہم سب کی بے بسی، ہم سب کی لاچاری، ہم سب کی بے بسی میرے مولا اپنے فضل سے، اپنے کرم سے دور کر دے۔ میرے مولا ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ میرے مولا ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ امام کے پیچھے پہلی صف میں کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہماری پریشانیاں تو جانتا ہے، ہمارے جو دل میں ہیں وہ تیرے علم میں ہیں۔ میرے مولا ہم پر اپنے فضل والا، اپنے رحم و کرم والا معاملہ فرمانا۔ میرے مولا تجھے واسطہ ہے اس پیارے مقدس مہینے کا، جس مہینے میں تو نے سب سے پیاری نعمت اپنے پیارے حبیب کو بھیجا۔ میرے مولا ہمیں اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری تمام پریشانیاں ختم کر دے، ہماری تمام بے بسیاں ختم کر دے، ہمارے رزق کو وافر مقدار میں بڑھا دے۔ میرے مولا اگر کسی سے محبت ہمیں ہو گئی ہے، ہمارے دل میں تو نے کسی لڑکی کی چاہت ڈال دی ہے یا کسی لڑکی کے دل میں اس لڑکی کی چاہت ڈال دی ہے، تو میرے مولا جو تو نے قانون بنایا نکاح کا، اس کے ذریعے ہمیں اپنی خواہش پوری کرنے والا بنا دے، نکاح میں آسانی عطا فرما۔ میرے مولا ایمان کو مضبوط کر دے، شہادت کی موت عطا فرما، عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، حج کرنے کی سعادت اپنے گھر والوں کے ساتھ عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما، امت محمدی کی خیر فرما، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، منکر نکیر کے سوالات میں آسانی عطا فرما، عصر کے وقت کو پہچاننے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شناخت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں قبر میں بھی کھڑے ہو کے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، نبی پاک کا پڑوس عطا فرما۔ میرے مولا ہم پر رحمت کر دے، ہم پر کرم کر دے، اور جو بندہ بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے خاص طور پر اس کی کامل مغفرت فرما دے، اس کے قرضے غیب سے اتار دے، اس کی پریشانیاں غیب سے ختم کر دے، اس کی بیماریاں، لاچاریاں، نظر بد جلا دے۔ میرے مولا جتنے بھی لوگ دعا مانگ رہے ہیں ان سب کا علاج شروع کر دے، ان سب کا روحانی علاج اپنے فضل سے فرما دے، اپنے رحم سے فرما دے، اپنے کرم سے فرما دے۔ ان کی نظر بد، ان کے کمر کے درد، ان کے سر کے درد، ان کے پیٹ کے انفیکشن، ان کے معدے کے انفیکشن، ان کے دل یعنی کہ بی پی کی بیماری، ان کی شوگر کی بیماری جڑ سے ختم کر دے۔ جو موٹاپے میں شکار ہو چکے ہیں ان کا موٹاپا ختم کر دے۔ میرے مولا ہم سب کو اپنی نعمتیں کو شکر ادا کرنے والا دل اور زبان عطا کر دے، ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ، اللہ والوں اپنے کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھ دیں۔ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے، اور اگر آپ کی آمین اللہ پاک کو پسند آ گئی ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر اللہ پاک کی خاص نظر کرم اور نظر رحمت ہو جائے گی۔
کیونکہ اللہ والوں یہ ربیع الاول کا مقدس مہینہ ہے، یہ ربیع الاول کا خاص مہینہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، عید میلاد النبی کا مہینہ ہے، تو اللہ والوں دعاؤں میں شرکت ضرور کیا کریں۔ اب چلتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ قبلے رخ ہو کر بیٹھ جائیں اور کوشش کریں ایک گلاس پانی کا اپنے سامنے رکھیں اور صدقے کے لیے کچھ ضرور رکھیں۔ اگر کچھ نہ ہو جیسے کہ چینی نہیں ہے یا چاول نہیں ہے یا باجرہ وغیرہ، دیکھیں اگر کچھ صدقہ پرندوں کے لیے کریں گے تو یہ آپ کے لیے افضل ہے، ورنہ تو آپ کچھ رقم رکھ دیں اور اس کو کسی غریب کو دے دیجئے گا، یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ صدقے کی تو بے شمار کی احادیثیں آئی ہیں، ایک حدیث بتاتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں۔ صدقہ دینے سے اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، صدقہ ہمارے گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، اور صدقہ ہماری عمر میں بھی برکت کرتا ہے، ہماری صحت میں بھی برکت کرتا ہے، ہمارے ایمان کو بھی مضبوط کرتا ہے، اور اللہ پاک ہمارے صدقے کو جو دیتے ہیں ہم بے پناہ اپنے پاس پالتا ہے، اور جب ہمیں اپنے حضور روز محشر کھڑا کرے گا تو اپنے فضل سے اس صدقے کا ثواب ہمیں عطا کرے گا۔ تو اللہ والوں صدقہ ضرور کیجیے گا۔ اب آپ لوگوں نے دیکھیں مقصد کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ کس مقصد کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ پانی جو ہم لوگوں نے رکھا ہے، پانی کا گلاس، وہ اس لیے رکھا ہے تو اس پہ دم کر کے اس پانی کو پی جائیں تاکہ جسم میں جادو جنات والے جو معاملات ہیں یا انفیکشن ہیں وہ جل کر راکھ ہو جائے اور اس عمل کی پوری روحانیت آپ کے جسم میں چلے جائے۔ جب آپ لوگ دعا کریں گے تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ تو اللہ والوں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ ہمیں درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ نماز والا درود پاک پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے تو کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی مشکلات پریشانیاں سب الگ الگ ہیں، لیکن آج یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے، آپ لوگوں کا رزق کھل جائے گا، آپ لوگوں کے معاملات حل ہو جائیں گے۔ کوشش کریں کہ ایک مٹھی چاول کے دانے اور ایک گلاس پانی کا ضرور لے کر اس عمل کو پڑھیں، کیونکہ ماہ ربیع الاول کی یکم تاریخ پہلے ہفتے کو بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 تاریخ آپ لوگ دوسرے اتوار کو بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں دن آپ کے پاس موجود ہیں، چاہے تو صبح پڑھ لیں چاہے تو شام میں پڑھ لیں، حتیٰ کہ رات کے 9، 10، 11، 12 بھی بج جائیں تب بھی اس عمل کو پڑھیے گا، چھوڑیے گا نہیں۔ اب اپنے تمام مقصدوں کو ذہن میں رکھ لیں، اپنے خاص مقصدوں کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا ربنا یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے اور یا سلامو یہ بھی رب کی صفت ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ اور بابرکت نام ہے جو قرآن و احادیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک بہت ہی محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کا، لفظ جیسے ہم کسی کو آواز دیتے ہیں یا ربنا ہمارے رب، اے ہمارے رب، پروردگار، یہ اکثر دعا کی شروعات میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اے میرے مالک و مولا جس طریقے سے دعا کی جاتی ہے میں بھی کرتا ہوں، تو یہ اس کو عربی میں اگر ترجمہ کرے تو یا ربنا ہی آئے گا۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اب یا سلامو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت ہی پیارا نام ہے جو ہر اس دل کو سکون عطا کرتا ہے جو پریشان ہو، ہر اس وجود کو سکون دیتا ہے جو بے قرار ہو، اور ہر اس گھر میں سکون نازل کرتا ہے جہاں بے برکتی، جھگڑے یا رنجشیں ہوں۔ اللہ والوں یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے۔ جو بندہ یا جو شخص بھی اس نام کا ورد کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، بیماریاں، پریشانیاں اس کے گھر سے کوسوں دور چلی جاتی ہیں۔ اللہ والوں اگر آپ بھی اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں روشنیاں لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو جنت جیسا بنانا چاہتے ہیں، امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں، تو آج
آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا اور یا سلامو یہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، بہت ہی مجرب نام ہے، اور جب آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ان کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یوں تو اس عمل کو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 11 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگ جائے گا۔ اگر آپ کے پاس پانی کا گلاس موجود ہو تو آپ لوگ اس پر دم کر دیں، یا پھر چینی آپ کے پاس ہو تو آپ لوگ اس کو رکھ کے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سلامتی رب کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ والوں، پیسہ ہر بندہ کماتا ہے، پیسہ اور رزق ہر بندے کو مل ہی جاتا ہے، لیکن سلامتی والا رزق یہ کسی کو ملتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی،
بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں سورۃ الاخلاص، اللہ والوں ربیع الاول کا چاند تو دیکھیں ہم سب کو پتا ہے کہ طلوع ہو گیا اور یکم تاریخ آ گئی ہے، کیونکہ سفر کی اللہ والوں 30 تاریخ تھی مکمل ہو گئی، اب یکم تاریخ آ گئی ہے ربیع الاول کی، اور اللہ والوں اب رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ تو آپ لوگوں نے آخر میں سورۃ الاخلاص یعنی اس سورت کو پڑھنا ہے جو سورت اللہ پاک کو بے پناہ پسند ہے۔ رب العالمین کو یہ سورت اتنی محبوب ہے کہ جب بھی اللہ رب العالمین اس سورت کو سنتے ہیں تو 10 سپاروں کا ثواب دے دیتے ہیں۔ 3 بار پڑھا جائے تو اللہ والوں ایک مکمل قرآن کریم ختم کرنے کا ہمیں ثواب مل جاتا ہے۔ تو لہٰذا عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ایک بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص شریف کو، اس طرح سے سورۃ الاخلاص کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف سورہ اخلاص کو اللہ والوں 133 مرتبہ 133 ٹائمز آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے کر لیا، اب دعا آپ لوگوں نے ایک بڑے اچھے اور بہت بہترین انداز میں مانگنی ہے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا ہمیں اللہ رب العالمین کے بے پناہ قریب لے جائے گا۔ دعا مانگنے سے رب العالمین راضی ہو جائے گا، رزق میں برکتیں اور خیر ہوگی۔ یعنی آج جو مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، جیسا مانگنا چاہتے ہیں، سب کھل ڈل کے مانگ لیں۔ آج یہ مت سوچیے گا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ بھی مل جائیں گے، کیونکہ اللہ والوں یہ ماہ ربیع الاول کی یکم اور 2 تاریخ ہے۔ اب اللہ والوں پانی کے گلاس میں دم کرا، اس پانی کو پی لیں، اور آپ لوگوں نے کچھ صدقے کے لیے رکھا ہے تو پرندوں کو ڈال دیں، ورنہ رقم کچھ اللہ پاک کی راہ میں صدقہ کر دیں۔ دعا بہترین انداز میں مانگیے گا، کھل کے مانگے، آج جو مانگنا ہے مانگے۔ چینل پر نئے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ روزانہ کی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے آ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔